آئی تھنک منسٹر صاحب بہت ہی ایسی شخصیت ہیں جو ایک چیز کے اندر بلیو کر لیں، اور جو ان کا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے خود اکنامکس میں ماسٹرز کیا ہوا فرام لاہور کالج، گورنمنٹ کالج لاہور. تو ہائر ایجوکیشن وہ تمام چیزوں پہ یہ خود بھی بڑا فوکس انہوں نے کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ ان کے فٹ پرنٹس بھی دیکھیں گے کہ کس طرح وہ ایوالو ہوتے ہیں، اور جو پاکستان کی یوتھ ہے، اسٹوڈنٹ باڈی ہے، طلبہ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان سے ان کی پریزنس کو کیسے فائدہ پہنچتا ہے. دوسرا میں یہ ضرور کہوں گی منسٹر صاحب سے بھی اور وائس چانسلر صاحب سے بھی کہ ڈپارٹمنٹل اورینٹیشن تو ہے ہی ہے، لیکن جو گلوبل اسیسمنٹ ہے اور جو گلوبل جو آپ کی گریڈنگ سسٹم ہے، اس کو بھی ضرور آپ دیکھیں کہ جو آپ کا اپنا ایگزامس کا اسیسمنٹ ہے وہ کیا اس گلوبل اسٹینڈرڈ کو کمپیٹ کر رہا ہے کہ نہیں. اور آخر میں جاتے جاتے لائٹر نوٹ آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی کہ جب میں یہاں سے پڑھ کر گئی تو اس وقت جو سلائڈز اور پاور پوائنٹ تھا وہ ہم ٹرانسپیرنسیز کے اوپر لکھتے تھے اور آتا تھا. ایک اور چیز ہے جس کا میں ذکر کروں، اور پچھلے دنوں جب پاکستان ایک پولیٹیکل کرائسس کے ذریعے گزرا تو اس زمانے میں اور میں نے 2 کتابیں پڑھیں اور بڑے شارٹ سپین میں پڑھیں، اور ان کا امپلیکیشن یہاں پر ہے. ایک کتاب تھی دی اینڈ آف ہسٹری بائی فرانسس فوکیاما. اچھا، اس اینڈ آف ہسٹری میں فرانسس فوکیاما نے یہ بات کہی کہ اینڈ آف ہسٹری اس طرح سے کہ انسان کی تقدیروں میں اور آپ کی ڈیسیشن میکنگ کے اندر، اسٹریٹجک ڈیسیشن میکنگ ہر چیزوں کے اعتبار سے، ایک چیز تو یہ طے ہے کہ دنیا کے اندر قومیں اب کوئی مشاورت کا سسٹم اسٹیبلش کریں گے، چاہے وہ جمہوریت کا نام ہو، چاہے جمہوریت کی کوئی بھی فارم ہو، پریسیڈنشل فارم ہو، پارلیمنٹری فارم ہو، مونارکی کے نیچے جمہوریت ہو، کوئی بھی فارم ہو، مگر یہ طے ہو گیا کہ مشاورت ایک سسٹم ہے ڈکٹیٹرشپ کی اور مونارکیز، ٹوٹل مونارکیز سے ہٹ کر. تو اس نے کہا اینڈ آف ہسٹری، دس ڈیسیشن ہیز بین میڈ، وی ول امپروو اپان اٹ. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ انسان کی اپنی ضرورت اس کا پیٹ ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کا پیٹ، اس کی نیڈز اور اس کی خواہشات کے لیے کیپٹلزم سے بہتر معاشی نظام کوئی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ بھی طے ہو گیا، کیپٹلزم، اس کے ٹیکسز کیسے ہوں، پروفٹس کتنے ہوں، وہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی، مگر اینڈ آف ہسٹری یہ کہ یہ 2 چیزیں طے ہو گئیں. تو اس کا استاد بھی تھا، کنٹمپریری بھی تھا. 93 کی یہ کتاب ہوگی فرانسس فوکیاما کی اینڈ آف ہسٹری. تو سیموئل پی ہنٹنگٹن کی بڑی مشہور کتاب لکھی گئی، اس نے پھر لکھا کلیش آف سویلائزیشنز. اس نے کہا یہ 2 چیزوں پر انسانیت نہیں بنتی، اور اس نے اس واقعے کی تاریخ لی. جیسے میں مثال کے طور پر، آپ نے وار اسٹریٹجی کے اندر تھوسائیڈیڈیز کو پڑھا ہوگا کہ اس نے کہا کہ دنیا کے اندر جب کوئی دوسری طاقت ابھرتی ہے، اسپارٹا اور ایتھنز کی مثال دی، اور آپ کے یہاں تو وہ اسٹریٹجی کورس کے اندر وہ نام ضرور آپ واقف ہوں گے. تو اس نے یہ کہا کہ جب دوسری طاقت ابھرتی ہے تو پہلی طاقت اس کے ریاکشن کے اندر بہت کچھ کرتی ہے اور سوچتی ہے. تو یہی کیفیت آج آپ دنیا میں ایکچولی دیکھیں، یعنی کوئی اس کا انوکھا فلسفہ نہیں تھا، اٹ واز ریکگنیشن آف ہیومن پیٹرنس.